السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے اللہ کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر احسان کہ اس ذات نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم آج یہاں آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں چوز کیا اور ہمیں سلیکٹ کیا اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنایا کہ ہم اس کے کلام کو اور اس کی بات کو سن سکیں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں. تو جب دنیا کی زندگی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اپنے سوا سب کی زندگی یاد آتی ہے، اور اپنی زندگی جیسے چاہے میں گزاروں. ہمیں یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الملک میں: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے، ہمیں ٹیسٹ کر سکے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کہ کون اس دنیا میں رہ کے کھو جاتا ہے اور کون آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو ہمیں جو کچھ یہاں پر صلاحیتیں، ریسورسز، مواقع ملے ہیں وہ آخرت کا گھر بنانے کے لیے ملے ہیں. تو ہمیں جو بھی سٹیپس اٹھانے چاہیے وہ آخرت کے گھر کے بارے میں سوچ کے اٹھانے چاہیے. لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں تو ہمارے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں؟ ہماری تھاٹس، ہمارے ایکشنز، ہماری فکریں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہاتھ میں رہے، دل میں نہ ہو. کھانا پینا، اوڑھنا، بیوی بچے، یہ سب ضرورت ہے. ان کے لیے ریسورسز اختیار کرنا، گھر بنانا، شادی کرنا، یہ سب کچھ ہاتھ میں رہے، دل میں نہ ہو. اب ہم سب سوچ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ یہ سب کچھ باتیں جو ہیں وہ دل میں نہیں ہیں بلکہ ہاتھ میں ہی ہے. دل میں تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے معلوم ہو کہ دنیا ہاتھ میں ہے یا دل میں ہے؟ کیونکہ ہاتھ میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے پانی اگر کشتی کے نیچے ہوگا تو کشتی تیرتی ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے. اسی طرح دنیا اگر ہمارے ہاتھ میں ہے یا نیچے ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر یہی دنیا ہمارے دل کے اندر آ جائے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے. تو پوچھا کیسے پتا چلے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ کو کچھ ملے تو آپ کو خوشی نہ ہو، اور جب کچھ نہ ہو یا جب کچھ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو آپ کو غم نہ ہو، کیونکہ غمی اور خوشی کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے. اب اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں، اگر ہمیں جب کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے یا دیر سے ملے یا پھر ہاتھ سے ہی چلی جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ خوشی اور غمی کے موقع پہ کتنی اسٹیبلٹی ہے، کتنی استقامت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں خوشی ہوگی، مگر یہ خوشی ہماری نماز، ہمارے فرائض پر اثر انداز نہیں ہوگی. اسی طرح کسی چیز کے جانے پر ہمیں غم تو ہوگا، لیکن ہم ایک نارمل انسان کی طرح اپنا قدم اٹھائیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ کسی کی موت پر ہم اپنا ایکشن بھی روک لیں گے. وہ صحابیہ کا واقعہ یاد کریں کہ جب انہیں خبر ملی کہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے تو فرماتی ہیں بیٹا کھویا ہے حیا نہیں کھوئی، شوہر چلا گیا، باپ چلا گیا تو کیا ہوا، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ اتنے غم میں بھی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو جب غمی اور خوشی ملے تو ہم سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں.
حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک ایکسلنٹ اگزامپل ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہترین کامل نمونہ ہے۔ میری سامعات، دنیا کی زندگی ٹیسٹ کے لیے ہے اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں اور اسی بھول کے رزلٹ میں ہم اس دنیا کو گھر بناتے ہیں۔ اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں ریسورسز دیے ہیں، ہمیں مواقع دیے ہیں، لیکن ہم نے اس فریڈم کا غلط مطلب لیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم آزاد ہیں، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں، لیکن اس زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ چھن جانا ہے۔ میری سامعات، ایسے ایک انسیڈنٹ نہیں، دو نہیں، بڑے نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بے شمار ایسے بہت سے واقعات ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں جہاں ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، کہ یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ ہر دن ڈوبتا ہوا سورج یہ بتاتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ طلوع نہیں ہوگا، چاند بڑھتے بڑھتے گھٹ جاتا ہے، ہر بدلتا ہوا ویدر ٹائم کا لمحہ لمحہ ہمیں بتا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہر لمحہ زندگی کا ہے فوت ہو رہا ہے، ایک بڑی موت آنی ہے اور ایک لمحے کی موت ہے جو ہر وقت ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ کہ تم جتنے بڑے بڑے محل بنا لو تمہیں موت پھر بھی آ ہی جائے گی۔ تو موت سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں، کچھ تو نعوذ باللہ ایتھیسٹ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ منکر موت کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم کسی کے جانے پر خوب روتے ہیں، غم مناتے ہیں، لیکن اپنا جانا، اپنی موت پھر بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم چل سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ہم بھاگ سکتے ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن موت کا ایک جھٹکا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر افسوس ہم اس موت کے سبب کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں یاد ہو تو ہمارے کام آگے کے لیے ہوں، ہماری جتنی سٹرگلز ہوں وہ پیچھے کے لیے نہ ہوں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ہم ٹیمپریری چیزوں کو پرماننٹ اور مضبوط سمجھتے ہیں، دنیا میں حاصل ہونے والی ڈیزائرز کو ہم اپنی ڈیسٹینیشن سمجھتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کے درمیان اپنا سٹیٹس بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دنیا میں منواتے رہتے ہیں اور اس دنیا میں منواتے منواتے ہماری موت آ جاتی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جو کچھ بنایا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جس کی لیے تیاری نہیں کی تھی وہ آگے ہوتا ہے۔ اصل میں انسان کی ناقص ڈیزائرز اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام کہ اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ایسا سلامتی کا گھر ہے جس میں نقصان نہیں، دنیا میں خوشی کے ساتھ غم ہے، کامیابی کے ساتھ ناکامی ہے، یہ دنیا رنج و تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہر وقت اپنے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان غموں کو دور کرتے کرتے اور غم زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب امن، خوشی اور بے فکری کی زندگی چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ہمارے پاس ایکسکیوز ہیں، اور ہمارے پاس ان سب ایکسکیوزز کی جو وجہ ہے، جو کاز ہے، وہ دنیا ہے۔ ہم اس دنیا کو بچانے کے لیے عذر بناتے ہیں، حالانکہ آخرت ہمارا گھر ہے، ہماری ڈیسٹینیشن ہے، ہمیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہوتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محتاج آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں کروں گا۔
وہ ان کو लेके घर चले गए. घर गए तो बच्चों के खाने के अलावा घर में और कुछ ना था. उस सहाबी ने बीवी से कहा कि बच्चों को आप सुला दें और जब मेहमान के सामने खाना रखें तो लाइट ऑफ कर दीजिएगा और ऐसा प्रिटेंड कीजिएगा कि हम उनके साथ खा रहे हैं. देखें वो लोग क्या थे. उस सहाबी के पास एक्सक्यूज था. अगर वो चाहते और नबी से कहते कि बच्चों के अलावा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका एक्सक्यूज एक्सेप्ट करते, कबूल करते. आज हमारे पास हर गलत काम के पीछे उज़र है. हम झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, रिश्तेदारों के हकूक अदा नहीं करते और कहते हैं कि जन्नत हमारे लिए रिजर्व है. नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, सदका करता हूँ तो जन्नत में तो मैं ही जाऊंगा. हमने चंद काम दीन में सिलेक्ट कर लिए हैं और समझते हैं जन्नत हमारी है. हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालो तुम पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ. ये नहीं कि कुछ काम कर लिए और कुछ काम छोड़ दिए. हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की एक मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि मस्जिद में एक नौजवान उनके पास आया और सवाल किया कि मुसलमानों में सबसे बेहतरीन कौन है. तो आपने फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों. फिर उसने सवाल किया कि सबसे समझदार कौन है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो मौत को कसरत से याद करे और मरने के लिए अच्छे से तैयारी करे. तो जिसको मौत याद होगी उसका अखलाक खुद ब खुद ही अच्छा होगा. वो सबको माफ करेगा, दूसरों के साथ सिंपैथी करेगा, जस्टिस करेगा, दूसरों को अपने माल में से देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि एक दिन उसे मर जाना है, तो माल जमा करके क्या करूं. अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं. समझदार वो है जो मौत के लिए तैयारी करें. और आज हमारे नजदीक समझदार और कामयाब शख्स कौन है? को जिसको पैसा समझ कमाने की समझ है, जिसको इस दुनिया में रहने की समझ है, वो जिसके पास बेतहाशा दौलत है, जिसके पास रहने के लिए बड़ा घर और बड़ी गाड़ी है. जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, कि तहकीक वो मोमिन कामयाब हो गए. अल्लाह ने कामयाबी का जो पैमाना रखा है, उन लोगों को कामयाब अल्लाह ने करार दिया है. कुरान करीम में जिन लोगों को कामयाब करार दिया गया है, वो लोग अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कि जो अपनी नमाजों में खुशू खजू इख्तियार करते हैं, वो लोग कि जो अपनी जबान को गलत बातों से महफूज रखते हैं, बेहुदा बातें नहीं करते, वो लोग जो ज़कात देते हैं, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा. और लोगों के पास जो कुछ है तुम उससे बेरग़बत हो जाओ तो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे. ये बड़ी ही कंप्रहेंसिव हदीस है, बड़ी ही जामे हदीस है. कामयाबी का इसमें एक राज बताया गया है कि अगर हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, इसको अपना गोल और अपनी डेस्टिनेशन नहीं बनाएंगे, हम सोच लें कि हमने इतना काम करना है दुनिया के अंदर और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, और बाकी मेरा वक्त आखिरत के लिए है, और ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हम जो भी रिसोर्सेज अपनाएं वो भी हलाल हो. और जब आप दीन के लिए कोई काम करें तो यकसुई के साथ, ध्यान के साथ, दुनिया की तरफ तवज्जो ना हो, तो काम की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा. वो खालिस अल्लाह के लिए होगा, अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो. आप खालिस अल्लाह का होकर काम करेंगे तो अल्लाह के महबूब बन जाएंगे. अल्लाह की राह में जब आप दें तो छुप कर दें और बाद में एहसान न जतलाएं कि फलां वक्त में आपको मैंने इतना पैसा दिया था. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, कि ए ईमान वालो तुम अपने सदकों को, अपने खैरात को एहसान जताकर बर्बाद ना करो. और दूसरी बात जो इस हदीस में थी कि लोगों के पास जो कुछ है आप उससे डिसइंटरेस्टेड हो जाए, कि उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दें. दूसरों की टोह में और तजस्सुस में जो वक्त लगेगा वो महफूज होगा, वो सेव होगा. फलां के घर में क्या हो रहा है, इन बातों से आप पीछे हट जाएं. क्योंकि जब हम लोगों की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं तो लोग हमसे अवॉइड करते हैं. वो कहते हैं कि फलां आ गया, बहुत सवाल करता है, तो इसके सवालों के जवाब कौन दे. तो ये दिल जो है ये अल्लाह ने आप अपनी मोहब्बत के लिए बनाया था. आप लोगों के पास जो कुछ है उन चीजों की मोहब्बत में रो रहे हैं. कितनी घाटे की डील है. हमारा टाइम का बड़ा हिस्सा लोगों की जात पर बातें करने और उनकी चीजों के हसूल के लिए लग जाता है. तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों से बेनियाज हो जाएं,
تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، کسی کی بھی زندگی میں دلچسپی نہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت سے اپنی مرض کے لیے لو، اور اپنی زندگی کے لیے اپنے موت کے لیے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں انسان دھوکے میں رہتا ہے، الصحۃ والفراغ، صحت اور فرصت۔ لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ہیلتھ ہوگی، صحت ہوگی اور ٹائم نہیں ہوگا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مواقع ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، ٹائم ہے، لیکن آپ کی صحت نہیں ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو جب دین کا کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم دو دو ٹائم جابس کرتے ہیں، اور دین کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے انسان اور جانور میں بہت سی چیزیں کامن رکھی ہیں۔ دیکھیں، انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتا ہے، جانور بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور انسان بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے، جانور بھی اپنا گھر بناتے ہیں اور انسان بھی۔ مگر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس جانور سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ اور اس کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، وہ چیز انسان کی سینس، اس کی عقل، اس کا شعور ہے، اور اس کا بہترین استعمال ہے، اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنا، اور پھر اس نالج کی لائٹ میں اپنی لائف کا گول اور پرپس بنانا ہے۔ وہ لوگ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، قرآن میں انہیں جانوروں سے بھی بدتر ورس قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے یہ لازم ہے، کمپلسری ہے کہ جہاں تک ہماری استطاعت ہو علم حاصل کریں، نالج جو ہے وہ ہم حاصل کریں، کوشش کریں، اور زندگی کی ہر سٹیج میں اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلقین فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آپ کیا کریں؟ اے میرے رب، آپ دعا کریں کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے لیے کتنا بڑا اس میں لیسن ہے کہ اس دنیا کے، اس کائنات کے سب سے بیسٹ انسان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، اور جو علم دیے گئے ان کا تو سٹیٹس اس سے بھی ہائی ہے۔ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے، اور جو علم والے لوگ ہیں ان کا سٹیٹس اس سے بھی کئی گنا ہائی ہے۔ گویا جو علم کے راستے میں جتنی بھی سٹرگل کرتا ہے، جتنی بھی کوشش کرتا ہے، اور جس انٹینشن سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے اس کے درجے بڑھاتے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ علم والوں کی ایک اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی خشیت، اللہ کا فیئر انسان میں آ ہی نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو، اور انسانوں کا عمل، ان کے ایکشن درست ہو ہی نہیں سکتے جب تک ان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو۔ تو انسان کو اپنی پرسنل امپروومنٹ کے لیے، اپنی سوشل ویلفیئر کے لیے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے علم جو ہے وہ ایز اے کی کام کرتا ہے، ایک چابی کی طرح، ایک کنجی کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر یہ کی ہوگی تو ڈور کھلے گا، آپ کا دروازہ کھلے گا عمل کا، اور اگر یہ ڈور کھولنے کے لیے آپ کے پاس کی ہی گم ہو جائے یا پھر ہو ہی نہ، تو آپ کیسے اس دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ دین پر عمل پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگرچہ عام طور پر نالج کا جو ڈویژن ہے وہ دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک دنیا کا علم اور دین کا علم۔ تو دیکھا جائے تو یہ دنیا بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، جس نے یہ دین بھیجا ہے۔
اسلام دینی علم کے ساتھ ساتھ یوزفل دنیاوی علوم کی طرف بھی اٹریکٹ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو کس بیس پر دیا گیا تھا؟ آپ کے پاس وہ علم تھا، وہ نالج تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، حالانکہ فرشتے بہت ہی عبادت گزار تھے۔ لیکن انسان کو فرشتوں پر فضیلت جو دی گئی ہے وہ علم کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اس وقت جو ان کے پاس علم تھا وہ علم الاسماء تھا، چیزوں کا علم تھا، چیزوں کے ناموں کا علم تھا۔ تو اور علم ہدایت تو دنیا میں آنے کے بعد دیا گیا ہے۔ بہرحال انسان کے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی اس دنیا کا علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف انسان کی حیوانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے علم نہیں چاہیے، بلکہ اس کی جو ہے روحانی اور جذباتی اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دین کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض پہچان سکے، اپنی رسپانسبلٹیز کو جان سکے، انسانی حقوق کو جان سکے، اپنے خالق، اپنے مالک کے رائٹس کو پہچان سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ بھلائی ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دنیا نہیں دیتے، اس کو دنیا کی دولت سے نوازتے نہیں ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا دین کا علم جو ہمیں اس دنیا میں ایک اچھا انسان بنانے میں مدد دے، اس کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو پھر حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے نالج دیا، وزڈم سے نوازا، پھر وہ اس کے ساتھ ڈیسیژن لیتا ہے اور دوسروں کو بھی ٹیچ کرتا ہے۔ گویا علم وہ ہے جو اس کے خود کے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ خود بھی عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن سَلَقَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جنت کے راستے کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ناپسندیدہ چیزوں سے کور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وزٹ کروایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص اس کے بارے میں جان لے اور وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پاتھ دکھایا گیا، اس کا رستہ دکھایا گیا جو کہ مشکلات سے، تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، تو آپ بہت غمگین ہوئے اور کہا کہ یہاں صرف ہمت والے لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرے گا جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے، کسی چیز کے بارے میں جان لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا اور زندگی بڑی ہی مشکل ہو جائے گی۔ حالانکہ علم عمل کے رستوں کو آسان کرتا ہے، عمل کو انکریج کرتا ہے، ہمت دلاتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں علم کے لیے گھر سے نکلنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو کوئی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے بس وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ یعنی بہت بڑا ہی انعام کا کیا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ اور مومن کے لیے علم کی طلب، اس کی ڈیمانڈ مرتے دم تک ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ اور علم کے لیے آپ کی ایج کی کوئی قید نہیں ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی ہو، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس کی رسپانسبلٹی میں سے ہے کہ وہ کیا کرے؟ علم کو حاصل کرے۔
اور علم میں اضافے کے لیے کوشش کرتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا سکھائی گئی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھلائی سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنی آخری انجام یعنی جنت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی گویا وہ اپنی زندگی کے آخر تک اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عابد کو عالم پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں ہم میں سے ایک عام آدمی کا مقام۔ اگرچہ عبادت کرنا بہت ہی عمدہ کام ہے، مگر علم حاصل کرنا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، مچھلیاں سمندر میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ دیکھیں ایک وہ دعا ہے جو ہم اپنے لیے خود کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو پڑھانے میں یا پڑھنے میں بیزی رکھتے ہیں، انگیج رکھتے ہیں، تو علم سیکھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، تو دوسری مخلوق ہمارے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ دعا کر رہی ہوتی ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی بھی آپ کا پیشہ ہو، کوئی بھی مصروفیت ہو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو علم سیکھنے میں بزی رکھنا چاہیے۔ دن میں 1 گھنٹہ ضرور نکالنا چاہیے۔ دن میں نہیں نکال سکتے، 2 دنوں میں نکالیں، ویک میں نکالیں، لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ دین کا علم سیکھنے میں مصروف رکھیں۔ دیکھیں اس علم کی برکت کی وجہ سے چونٹیاں اور مچھلیاں تک ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ آپ کے لیے اور کون شخص ہے جو دعاؤں کا محتاج نہیں اور دعاؤں کی اس کو ضرورت نہیں؟ اگر یہ مخلوق جو بے گناہ ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گی تو وہ کیسے قبول نہیں ہوں گی؟ کیسے آپ کی زندگی میں جو ہے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نہیں آئیں گی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی علم کا شوق پیدا کرے، اور ہم نے یہاں پر جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔